السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ رب العالمین کا بہت زیادہ شکر ہے کہ اس نے ہمیں ان لوگوں میں اس جماعت اسلامی کے ساتھ شامل کیا جس کا مقصد پاکستان کو اسلامی پاکستان بنانا ہے۔ یہاں ہم اللہ رب العالمین اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے نظام کو قائم کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے یہ کام ہم اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کرنا چاہتے ہیں۔ اس بات پر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ عزیز ساتھیوں، یہ بھی دیکھیں کہ جب ہم پاکستان کے اندر اپنے دین اسلام کے لیے کام کرتے ہیں، افراد کو، یہاں کے لوگوں کو دین کی دعوت دیتے ہیں، یا ہم خدمت خلقہ کوئی بھی کام کرنا چاہتے ہیں، کبھی شادی میں مدد کے لیے، کبھی راشن دینے کے لیے، کبھی میڈیکل کیمپس لگانے کے لیے، یا اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جب کبھی پاکستان میں کوئی آسمانی آفت آئی ہے یا کوئی زمینی آفت آئی ہے یا کسی قسم کا اور ڈیزاسٹر، تو ہماری یہ قوم، پاکستانی قوم بڑھ چڑھ کر ہمارے ساتھ اور پوری قوت کے ساتھ ہمارے ساتھ مل کر یہ کام کرتی ہے۔ بلکہ بعض اوقات کچھ جگہوں پر تو ہمیں ان کا جذبہ اور ایثار اور قربانی حیران کر دیتے ہیں۔ اس حقیقت کے ساتھ ساتھ انہی کاموں کا ایک اور پہلو بھی ہے، اور وہ پہلو یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں وہی لوگ جو ہر موقع پر ہمارے ساتھ ہیں، ہماری تحسین بھی کرتے ہیں، ہماری حوصلہ افزائی بھی کرتے ہیں، ہمارے ساتھ ہر طرح کی قربانی دیتے ہیں، مدد کرتے ہیں۔ جب ہم ان افراد کو پاکستان کے کسی بھی سیاسی کام کے لیے، کسی احتجاج کے لیے، جلسہ جلوس کے لیے، یہاں تک کہ انتخابات کے موقع پر ووٹ دینے کے لیے یا ووٹ مانگنے کے لیے جب ان کو ہم بلاتے ہیں، تو ان میں سے ایک بڑی تعداد ہمارے ساتھ کھڑی نہیں ہوتی۔ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کی کیا وجہ ہے؟ ہو سکتا ہے اس کی بہت سی وجوہات ہوں، آپ کے تجربے اور آپ کے علم کے مطابق ہوں، کچھ عمومی ہوں اور کچھ خصوصی ہوں، لیکن بہرحال ہمارے لیے یہاں ایک سوچنے کا یہ مقام ضرور ہے، اور اس بات پر میں چاہتی ہوں کہ ہم غور بھی کریں کہ کیا پاکستان کے اندر اس کی ایک اہم اور بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم چونکہ بر صغیر کے اندر بہت عرصہ، کئی صدیاں انگریزوں کے غلام رہے ہیں، انگریزوں نے ہم پر حکمرانی کی ہے، اور انگریز سے مراد یہ کہ مغربی تہذیب نے ہم پر حکمرانی کی ہے، اور اس حقیقت سے بھی ہم بہت اچھی طرح سے واقف ہیں کہ مغربی تہذیب، اس کی بنیاد میں سیاست اور مذہب کو الگ الگ کیا گیا ہے۔ ان کا یہ نظریہ ہے کہ مذہب کو معاشرے کے اندر، اجتماعی معاملات کے اندر اور خصوصاً سیاست و حکومت میں دخل دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے مذہب کو ٹوٹلی بے دخل کر دیا ہے۔ تو ایک سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا انگریزوں کا محکوم ہونے کی وجہ سے کہیں ہم مسلمان بھی اسی نظریے کا شکار تو نہیں ہو چکے کہ مذہب اور دین اور سیاست کی اس دوری کا تصور کہیں ہمارے دماغوں میں بھی تو بہت گہری جڑیں نہیں جما پایا کہ ہمیں سیاست یا حکومت کی اصلاح کا کام اتنا اہم نہ لگتا ہو جتنا لوگوں تک قرآن مجید کی دعوت پہنچانا، ان کا ترجمہ سکھانا یا دیگر کام ہمیں اہم لگتے ہوں۔ اس پہلو پر ہمیں بہت غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم سب دین کی تبلیغ یا قرآن پاک کی تعلیم تو لوگوں کو پہنچا لیتے ہیں، لیکن جب سیاسی کام کی باری آتی ہے تو ہم ان کو اتنے اعتماد اور اتنے اچھے طریقے سے اس بات کو نہیں پہنچا سکتے۔ یا اس کا ایک پہلو ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسلام جس طرح کی ریاست اور حکومت قائم کرنا چاہتا ہے، اس ریاست کی ایک تفصیلی اور مؤثر تصویر ہمیں خود ہی معلوم نہ ہو۔ ہم اس اسلامی ریاست کی خیر و برکت، اس کا عدل، اس کا سکون، اس کا حقوق کا تحفظ ہم لوگوں کو وہ بتا ہی نہ پاتے ہوں، اور اگر بتاتے ہوں تو اس کے اندر اتنا اعتماد نہ ہوتا ہو کہ لوگوں کے دلوں کو وہ بات دستک دے سکے۔ تو یہ وجوہات بھی پیش نظر رکھ کر ہم سوچ سکتے ہیں کہ کہیں یہ والی وجوہات ہمارے اندر موجود تو نہیں ہے۔
تو اب عزیز ساتھیوں، جبکہ انتخابات کی تاریخ کا اعلان ہو چکا ہے، تو اب کیا اس بات کی ضرورت نہیں ہے کہ اگر ہمیں یہ کمزوری پائی جاتی ہے یا ہم ان چیزوں پر با اعتماد نہیں ہیں تو اپنی اس کمزوری کو ہم اب قوت میں بدلیں؟ کیا اب یہ وقت نہیں ہے کہ ہم وہ اعتماد حاصل کریں کہ وہ افراد جو سالہ سال سے قرآن مجید کی تعلیم کے لیے ہمارے گرد اکٹھے ہو جاتے ہیں، وہ افراد جو اپنا بہترین مال پیش کرتے ہیں، جو وہ اپنا وقت اور اپنی محنت پیش کرتے ہیں، یہاں تک کہ جلسے جلوسوں میں بھی آ جاتے ہیں، تو ہم ان کو ایک اس طریقے سے اب بات پہنچائیں کہ وہ انتخابات کے وقت بھی پوری قوت سے ہمارے ساتھ کھڑے ہوں۔ اس وقت ان کو برادری، دولت، اپنے مفادات، اپنے ارد گرد کی چیزیں اپنی طرف کھینچ نہ لے، بلکہ انہیں سچ اور جھوٹ، صحیح اور غلط کی اتنی گہری تمیز دے دی جائے، ان کو اتنا اچھے انداز سے ہم سمجھا سکیں کہ وہ ہمارے ساتھ پوری طرح سے کھڑے ہو جائیں۔ اس کے لیے حلقہ خواتین جماعت اسلامی نے آج سے ایک نیا سلسلہ شروع کیا ہے، اور وہ سلسلہ ہے اپنے قائد، اپنے مربی، بانی جماعت سید ابو العلا مودودی رحمہ اللہ کی کتاب اسلامی ریاست کے مطالعے کا سلسلہ۔ یہ ایک بڑی کتاب ہے اور ظاہر ہے کہ طویل ہونے کی وجہ سے اس کی 7-8 کلاسز انشاءاللہ ہوں گی، اور اس کو ہم اس طرح سے بھی پڑھیں گے کہ اس کے کچھ حصے ہم کریں گے، اور اس کے پیش نظر ہم یہ بھی رکھیں گے کہ مطالعہ کے دوران جو عموم میں سوالات اٹھتے ہیں اور جو ہم بہت بعض اوقات کلیئر نہیں کر پاتے اور سمجھ نہیں پاتے، ان سوالات کے لحاظ سے بھی ابواب کا مطالعہ کیا جائے، اور خود اس کتاب فہمی کے لحاظ سے بھی کہ اس کتاب کی ہمیں تفہیم بھی حاصل ہو جائے۔ تو انشاءاللہ تعالی اس سلسلے کو ہم آج سے جاری کر رہے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ اپنی ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے اس کلاس کو ہم پورے شوق اور جذبے کے ساتھ مکمل کریں گے۔ کلاس کے دوران سب لوگ یہ بھی کوشش کریں گے کہ اپنی ذاتی کتاب ہمارے پاس موجود ہو، نوٹس لینے کی کوئی نہ کوئی شکل ہو، چاہے کوئی کاپی الگ سے رکھ لی جائے، نوٹ بک رکھ لی جائے، یا پھر کتاب کے ساتھ ہی کوئی چھوٹے صفحات ایسے ہوں کہ اندر ہی ہم اس کو اس کے ساتھ چسپاں کر سکیں۔ تو آج انشاءاللہ تعالی اللہ سے دعا بھی ہے کہ اللہ ہمارے اس کام میں ہم سب کی مدد بھی فرمائے، اور یہ بھی دلی دعا ہے کہ آئندہ آنے والے انتخابات میں ہم سب اتنا بھرپور کام کریں، ایسا کام کریں کہ ہماری جماعت اسلامی ایک بھرپور باوزن سیاسی قوت بن سکے۔ جزاکم اللہ خیر۔